مگر اسلام اس قدر پر زور دیتا ہے کہ خاص سیاسی نہیں رہو خاص اقتصادی، اب وہ اپنے محرکات کے لحاظ سے سب کے سب دین کے حصہ ہوتے اور دین کو بڑھاتے یا کم کرتے ہیں، عبادت کو اچھا یا خراب بناتے ہیں، اور قومی کام بھی اسی طرح اخلاق کی حکومت کے نیچے ہیں جس طرح انفرادی احکام۔ یہ ایک ایسا اعلیٰ درجے کا اصل ہے جس میں اسلام دوسری قوموں سے بالکل ممتاز، اور اس عمل پر عمل کرنے سے ہی دنیا میں صلح اور آشتی پیدا ہوتی۔ اگر یورپ باوجود اس کے کہ انفرادی طور پر وہاں کی آزادی اور انصاف ہمارے ملکوں سے بڑا ہوا، انگلستان میں جو سلوک نیک ایک چور سے کیا جاتا ہے، جو نیک سلوک ایک بٹمار سے کیا جاتا ہے، جو نیک سلوک ایک ڈاکو سے کیا جاتا ہے، ہم ایک نیک اور راست باز آدمی سے بھی اپنی حکومتوں میں سلوک نہیں کرتے۔ انفرادی طور پر وہ لوگ امن اور چین دینے میں بہت بڑے ہیں، لیکن جب حکومت کا معاملہ آتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں یہ تو ڈپلومیسی تھی، اس میں جھوٹ لگا تعلق، یہ تو ڈپلومیسی، یہ تو اپنے ملک کی خاطر ایسا کیا ہے۔ ان کی تاریخیں نکال کے دیکھ لو، سبوں کو سب ہی نکلیں گے، میں نے فلانے پر یہ جھوٹ بولا، فلانے پر یہ جھوٹ بولا اپنے ملک کی خاطر، اور فخر کریں گے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق صرف افراد کے لیے ہیں، حکومت افراد کے لیے اخلاق نہیں، مگر قرآن کہتے ہیں کہ حکومت کے لیے بھی اخلاق ہیں، اور قوم کے لیے بھی اخلاق ہیں، اور افراد کے لیے بھی اخلاق۔ اگر افراد چاہتے ہیں کہ ان کے اخلاق درست رہیں، اگر قوم چاہتی ہے کہ وہ خدا کی نظر میں منظور رہے، تو اس کو قومی اور سیاسی طور پر بھی سچ بولنا پڑے گا، اور قومی اور سیاسی طور پر بھی انصاف کرنا پڑے گا، اور قومی اور سیاسی طور پر بھی لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا پڑے گا۔ اور اگر افراد چاہتے ہیں کہ ان کے حقوق محفوظ رہیں اور ان کی عزت قائم رہے، تو ان کو انفرادی طور پر اپنے حقوق کے علاوہ قومی طور پر بھی اپنے ان کے حق ادا کرنے پڑیں گے۔ تو یہ ایک نمایاں فرق ہے اسلام میں اور دوسرے مذہب میں۔ دوسرے ملکوں میں یہ بات نہیں۔ ابھی حال میں ایک سیاسی لیڈر نے کہا تھا، بیان دیا ہے کسی جگہ پر، اور کہا ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ سیاسی لیڈروں کو جھوٹ بولنے کا حق ہے، جب یہ کہا جاتا ہے تو پھر علماء کو یہ حق کیوں نہیں دیا جاتا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کی تشریح کی ہے وہ ان احکام سے ظاہر ہے جو آپ ہر ایک کمانڈر کو جب کسی کو جنگ کے لیے بھجواتے تھے تو دیتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم جلدو کتاب الجہاد، حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو بھیجتے تھے تو اس کو نصیحت کرتے تھے تقوی اللہ اختیار کرو اور مسلمانوں کے ساتھ نیک شروع کرو۔ پھر فرماتے تھے قولوا بسم اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کا نام لے کر اللہ کی خاطر اللہ کے لیے لڑائی میں جاؤ۔ قاتلوا من کفر باللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کا کفر کرتا ہے اسے لو۔ اس کے یہ معنی نہیں جیسے بعض غلط طور پر بعض علماء لیتے ہیں کہ کافر سے لو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے تم سے لڑائی کی ہے اگر وہ مسلمان ہو جائے اس عرصے میں تو اس سے لڑائی جائز نہیں۔ لڑائی کرنے کے لیے تو ہوگا کہ نکلے گا تب میں مل لیں گے نا، مقاتل ہونا اجازت تب دی گئی ہے لڑنے کے نکلے گی جب تم سے پہلے لڑائی ہو جائے۔ تو اس لیے یہ کفر باللہ اس کے بعد لگے گا جا کے کہ اگر کسی شخص نے تمہارے ساتھ لڑائی شروع کر دی، جب تمہارا لشکر پہنچا جس نے اسلام کا اعلان کر دیا تو وہ گناہوں سے ختم ہو گیا، اب تمہیں اس سے لڑنے کی اجازت نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ کافر ہے اور اس نے لڑائی نہیں شروع کی تو زیادہ سے لڑ پڑو۔ ولا تغلو، اور قطعی طور پر غلو سے کام نہ لو۔ یہ نہیں کہ انہوں نے تمہارا چھوٹا سا کوئی نقصان کیا، کوئی بھیڑ چرا لی تمہاری اور تم اپنا ایک لشکر بنا کے ان کو لے گئے اور کہا انہوں نے ہمارے ملک سے لڑائی شروع کر دی، غلو نہیں کرنا۔ اسی طرح لڑائی کے بعد مطالبات میں غلو نہیں کرنا کہ معمولی سی بات پر لڑائی شروع ہوئی اور ان سے شرطیں ساری کر لی، جیسے ٹرکی تھی، ٹرکی کے ساتھ جنگ کی کوئی بہت معمولی سی وجہ تھی لیکن سارے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور حکومت کو توڑنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو توفیق اس بات کی دے دی کہ اس نے بغاوت کی اور لڑائی کی اور پھر ترکی حکومت ایک رہنے میں قائم کر دی، ورنہ یورپ اپنی طرف سے اس کو ختم کر چکا اور اس کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ مطالبے نہ کرو جو زمین اور جذبات کے خلاف یا اقتصادی تمایز کے قواعد کے موجود تھے۔ ولا تغدروا، بدعہدی نہ کرو یا دھوکے نہ دو۔ پھر یہ بھی عمل تو وہ چیز نہ مانگو ان سے جو کہ حد سے زیادہ ہو، اتنی سزا دو جتنا ان کو جرم۔ پھر جو سزا دو یا جو ان سے وعدے کرو پھر بعد میں کسی بہانے سے اس کو توڑنا ملے۔
انگریزی حکومت سب جگہ اسی طرح پھیلی. پہلے ایک چھوٹا سا معاہدہ کر لینا کہ ہماری ایک چھاونی رہے گی, ایک افسر رہے گا, پھر کہنا ہمارے فلانے سپاہی کو آدمی نے آپ کو چھیڑا ہے, اس لیے ارد گرد کے 7-8 گاؤں پر ہم اپنا قبضہ رکھیں گے تاکہ ہمارے آدمی کچھ تیار نہیں. پھر اس کے بعد کہہ دیا کہ ہمارے یہ جو آدمی رکھے گئے تھے ان کے ساتھ تمہارے آدمی لڑ پڑے, اس لیے ہم مجبور ہیں کہ شہر پر دارالخلافے میں اپنا ذرا قبضہ رکھیں تاکہ فساد نہ ہو جائے. اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ تم نے فلانا حکم دیا ہے, اس سے ملک میں بغاوت پیدا ہوتی ہے, اور بغاوت کا ہم پر بھی برا اثر پڑتا ہے, اس لیے آئندہ جو آپ حکم دیا کریں ہم سے پوچھ کے دیا کریں. چلو ولا تمثلوا, یعنی کفار اپنی رسم کے مطابق اگر مسلمان مقتولین کا ناک کان کاٹے ہیں, تم مسلح زمانے ہوتے تھے ناک مرے ہوئے کہ ناک اور کان کاٹ دیتے تھے, اگر وہ ناک کان کاٹیں تو تم ان کے مردوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کیے کرو. ولا تقتلوا ولیدا, اور کسی لڑکے نابالغ کو مت مارا کرو, یعنی صرف جنگی سیاسی سپاہی کو مارو جو جنگ کے قابل نہیں, ابھی نابالغ ہے اسے نہیں مارنا, کیونکہ وہ بالبداہت جنگ میں شامل نہیں ہوا, اور اسلامی تعلیم کے ساتھ صرف اسی کے ساتھ لڑائی کی جا سکتی ہے جو جنگ میں شامل ہوا. اب اس کے مقابلے میں پارٹیشن سے پہلے دیکھو تو کیا ہوا, کس طرح سینکڑوں ہزاروں بچہ مارا گیا, انتہا درجے کا ظلم تھا. اس طرف کم ادھر زیادہ, مجھے ہوا دونوں طرف. مجھے یاد ہے لاہور میں کہ ایک دن رات کو آوازیں آئیں, میں نے اپنے ایک دفتر کا کلرک بلایا تھا, میں نے کہا جاؤ آوازیں آ رہی ہیں جس سے معلوم ہوتا کسی پر کوئی ظلم ہو رہا. وہ دوڑ کے گیا, تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور کہنے لگے جی وہ ایک ہندو تھا, اس کو کچھ مسلمان نے گھیر لیا لڑکا اور اس کو مارنے لگے تھے. میں نے کہا تم نے پھر اس کو بچایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے میں آپ کو خبر کیوں نہیں آیا؟ میں نے کہا تم تو مار چکے ہوں گے, جاؤ جلدی. جب واپس گیا تو آپ کہہ رہے ہیں میرا پڑا. مگر اس طرف اس سے کئی بری زیادہ ظلم. ہم تو اس زمانے میں ادھر تھے جبکہ یہ لڑائیاں ہو رہی تھیں, اور ہم کو پتہ لگتا تھا کہ کس طرح مسلمان بے طرح سے مارے جا رہے ہیں, لڑکے مارے جاتے تھے, عورتیں ماری جاتی تھیں, اور قسم قسم کے مظالم کیے جاتے تھے. کیونکہ جب پارٹیشن ہوئی تو میں پہلے بھی اس طرف آیا ہوں تو اسی طرح سے آیا تھا کہ پنڈت نہرو بھی آئے ہوئے تھے, تو میں نے سمجھا کہ ان سے میں جا کے بات کروں کہ یہ کیا ظلم کر رہا. شوکت حیات خان کے وہ ٹھہرے تھے, میں نے ان کو لکھا ملنے کے لیے, انہوں نے وقت دیا, میں ملا. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ہم قادیہ میں ہیں, گاندھی جی نے اور قائد اعظم نے آپس میں سمجھوتا کیا تھا کہ جو ہندو ادھر رہ جائے وہ پاکستانی, جو مسلمان ادھر رہ جائے وہ ہندوستانی, اور اپنی اپنی حکومت اپنے افراد کو بچائیں اور اپنے اپنے حکومت کے لوگ وفادار رہیں. اس کے ماتحت قائد اعظم اور گاندھی جی کے فیصلے کے مطابق ہم چونکہ ہندوستان میں آ گئے ہیں اس لیے ہم آپ کے ساتھ وفاداری کرنے کو تیار ہیں, بشرط ہے کہ آپ ہم کو ہندوستانی بنائیں اور رکھیں. کہنے لگا تو ہم تو رکھتے ہیں. میں نے کیا رکھ رہے ہیں آپ؟ فساد ہو رہے ہیں, مار رہے ہیں, قادیوں کے ارد حملے ہو رہے ہیں, ہندوؤں کو مارا جا رہا ہے, دوسرے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. وہ کہنے لگے تو آپ نہیں دیکھتے ادھر کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا ادھر جو ہو رہا ہے میں تو نہیں دیکھ رہا, اس لیے میں تو وہاں سے آیا ہوں, لیکن فرض کرو گے ادھر جو کچھ ہو رہا ہے ویسے ہی ہو رہا ہے. تو تب بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو یہاں کا ہندو ہے وہ تو پاکستانی ہے, اس کی وہ ہمدردی پاکستان گورنمنٹ کو کرنی چاہیے, اور ہم ہیں ہندوستانی, آپ کو ہماری ہمدردی کرنی چاہیے. اس کا کیا مطلب کہ چونکہ یہاں کا ہندو پر کوئی سختی کرتا ہے اس لیے وہاں کے مسلمان پہ آپ سختی کریں گے, جائز سے ہوگی. چلو آپ جانتے ہیں لوگوں میں کتنا جوش پیدا ہے. میں نے کہا یہ آپ کا کام ہے, آپ نے جوش میں دباؤ. بہرحال جب اگر ہم کو آپ رکھنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو تو آپ کو ان کی حفاظت کرنی پڑے گی. کہنے لگے یہ کیا کر سکتے ہیں شورش میں؟ آپ یہ کریں کہ آپ اپنے لوگوں کو کہیں, ان کو جوش اس لیے آتا ہے کہ لوگ ہتھیار ان کے پاس کہتے ہیں آپ این جی او کا بڑے ہتھیار, آپ ان کو کہیں ہتھیار جو ناجائز وہ چھوڑ دیں. میں نے کہا آپ یہ تو فرمائیے کہ میں ان کا لیڈر ہوں اور ان کو کہتا رہتا ہوں جرم نہ کرو, شرارتیں نہ کرو, فساد نہ کرو, تو میں جس نے اگر کسی نے ہتھیار رکھا ہوا ناجائز تو مجھے بتا کے رکھے گا. تو میں تو جب اس کو کہتا ہوں تم جرم نہ کرو تو وہ تو مجھ سے چھپائے گا. تو جب اس نے مجھ سے چھپایا ہوا ہے تو میں اس کو کس کو کہوں تم ہتھیار نہ رکھو؟ کہنے لگا آپ اعلان کریں کہ ہر احمدی ایسا نہ رکھے. میں نے کہا اگر میں یہ اعلان کروں تو میری جماعت جو ہے وہ مجھے لیڈر تو اسی لیے مانتی ہے نا کہ ایک معقول آدمی ہے,
وہ مجھے کہیں گے کہ صاحب ہم نے تو آپ کو معقول آدمی سمجھ کے اپنے لیڈر بنایا تھا، آپ یہ کیا بیوقوفی کر رہے ہیں کہ چاروں طرف سے سکھ اور ہندو ہم پر حملہ کر رہا ہے، مار رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں تم اپنے پاس کوئی ہتھیار نہ رکھو تو ہماری جان کون بچائے گا؟ تو کہنے لگا کہ ہم بچائیں گے، ان کو کہیے حکومت بچائے گی۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ میں جب ان سے کہوں حکومت بچائے گی، میں نقشہ ساتھ بنا کے لے گیا تھا، 80 گاؤں پکادیاں پر حملہ ہو چکا تھا اور جلا دیے گئے تھے اور مار دیے گئے تھے لوگ۔ میں نے کہا میں یہ نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جب میں ان کو کہوں گا دیکھو ہتھیار نہ رکھو کیونکہ حکومت تمہیں بچائے گی، تو وہ یہ گاؤں جو سب سے آخر میں حد پر تھا، میں نے کہا وہ کہیں گے اس گاؤں کے اوپر جب حملہ ہوا تو گورنمنٹ نے بچایا، تو میں ان کو یہ کہوں گا عالمی گورنمنٹ خدا کے لیے اس کو آخر پتہ لگتا ہے آہستہ آہستہ، تو تمہیں جب تو ایک کچھ صبر کرو، 2-4 دن میں گورنمنٹ آ جائے گی، تو پھر وہ اس اگلے گاؤں پر ہاتھ رکھیں گے اور کہیں گے کون صاحب جب یہ جلا تھا تو تیسرے دن یہ جلا، اس وقت تک حکومت نے حملہ کی اجازت دی تھی، آپ نے حفاظت کر لی تھی۔ میں کہوں گا خیر دیر کچھ تو لگ جاتی ہے نا، وہ پھر اس اگلے گاؤں پر ہاتھ رکھیں گے کہ اچھا وہ تو دیر لگ گئی تھی جہاں سے حکومت نے حملہ کیا۔ میں نے کہا یہ 80 گاؤں ہیں، 80 گاؤں تک جاتے جاتے آخر تک وہ مجھے فاتر العقل سمجھنے لگ جائیں گے کہ مجھے پاگل آدمی اتنے گاؤں میں پیش کر رہے ہیں تو لیے چلے جاتے شرمندہ ہوگی۔ کہنے لگے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ امن قائم رکھوں گا۔ میں نے کرتے تھے دیر میں، کہنے لگا 15 دن، 15 دن میں ریلیں بھی چلا دیں گے، گاڑیاں بھی، کاریں بھی کھل جائیں گی، داخانے بھی کھل جائیں گے، سب بند۔ میں نے کہا بہت اچھا، 15 دن ہم صبر کر لیتے۔ لیکن جب 15 دن ختم ہوئے تو آخری حملہ قادیاں پر کیا جس میں سے لوگوں کو سب کو ضرورت ہے۔ تو انصاف یہ ہے وہ، اور پھر بچے بیچو مارے گئے اور ایسے ایسے ظالمانہ طور پر قتل کیے گئے کہ بچوں کے پیٹوں میں سے نیزے مار مار کے، ہم نے اس کو تصویریں لی تھی اور امریکہ بھی بھیجی تھی کہ بچوں کے ناک کاٹے ہوئے، کان کاٹے ہوئے، پیٹ چیرا ہوا ہے، اکیلے نکلی ہوئی اس کی بات، اور بچہ تڑپ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے 5 مہینے کے، 6 مہینے کے، 7 سال۔ مگر رسول اللہ فرماتے ہیں ولا تقتلوا ولیدن، ان لوگوں نے تمہارے بچوں کو مارا ہے، ان لوگوں نے تمہاری عورتوں کو مارا ہے۔ آخر یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عورتوں کو لے کے ایک اونٹ سے ایک پیر باندھ دیا تھا اور دوسرے سے دوسرا پیر باندھ دیا تھا اور پھر دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف چلا دیا تھا اور پھر چیر کے مار ڈالا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عورتوں کی شرمگاہ میں میلے مار کے ان کو مارا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی جب مدینے جانے لگی تو آگے انہوں نے، وہ حاملہ تھی، رسی آگے اونٹ کی کاٹ دی اور وہ زمین پر گر گئی اور پھر جا کے ان کا حمل نہیں گیا اور اسی کے بعد فوت ہو گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے بدل لینے کے لیے مسلمان نکلے تھے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں انہوں نے مارا بچوں کو، تم نے نہیں مارنا، انہوں نے مارا غیر لڑنے والوں کو، تم نے نہیں مارا۔ سیرت الحلبیہ میں اس کے علاوہ اور نصیحت بھی درج کی ہیں، ان میں لکھا ہے کہ فرمایا کہ لا تقتلوا امرأۃ، عورت کو بھی نہیں مارنا، پھر فرمایا ولا کبیرا ثانیا، چھوٹے کو بھی نہیں مارنا، پھر فرمایا ولا متعذرا بصومعۃ، کوئی عبادت گزار جو ہو مسجدوں یا تکیوں میں بیٹھا ہوا ان کو بھی نہیں مارنا۔ اب دیکھ لو پچھلے فسادوں میں نہ مارنے کا جو رسول اللہ نے حکم دیا ہے، جہاں جانی چن چن کے مارے گئے ادھر مولوی چن چن کے مارے گئے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ان کو نہیں چھیڑنا ہے، یہ تو خدا کا نام لے رہے ہیں، تم خدا کا نام مٹان کر یا کسی نظم کے ہیں پر لیتے تو خدا کا نام ہے، ان کو نہیں چھیڑنا۔ ولا تقربوا نخلا، پھر فرماتے ہیں کہ کھجور کے درخت کے قریب بھی نہ جانا، وہ نہ کاٹ دینا کہ تو کسی طرح ان کو تباہ کریں، کیونکہ تم ان کو تباہ کرنے کے لیے نہیں جا رہے، تم تو صرف ان کے ذرے سے دور کرنے جا رہے ہو، تمہارا یہ کام نہیں روٹی بند کرو۔ پھر فرمایا ولا تقطعوا شجرا، وہی درخت بھی نہ کاٹو، کیونکہ مسافر بیچارہ کہیں پناہ لیتا ہے، سائے لیتا ہے، غریب آدمی اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، تم قوم میں لڑنے والوں سے لڑنے جا رہے ہو، اس لیے تم جا رہے ہو کہ اس ملک کے لوگ سائے سے ماروں ہو جائے، درختوں کو نہیں کاٹو۔ پھر فرمایا ولا تهدموا بناءً، اور دیکھنا تو عمارت میں گرانا، کیونکہ عمارتیں گرانے سے لوگ بے گھر ہو جائیں گے اور ان کو تکلیف ہوگی۔ اب دیکھو پچھلے فسادات میں کتنے مکان لاہور میں ہزاروں ہزار جلایا گیا، امرتسر میں مسلمانوں کا ہزاروں ہزار جلایا گیا، کوئی شہر بھی ایسا نہیں جس میں مسلمانوں کے مکان 10% یا 20% یا 30% جلا گیا۔ لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں ولا تهدموا بناءً، ایک مکان بھی گرانے کی تم کو اجازت نہیں، کیونکہ تم اس لیے نہیں جا رہے کہ لوگوں کو بے گھر کر کے سائے کے لیے جاؤ، تم صرف اس لیے جا رہے کہ لوگوں کا اجارہ کرو، اس سے آگے تم نے کو قدر نہیں کرنا۔ اسی طرح آپ کی دوسری ہدایات میں ہے کہ ملک میں دائرہ اور خاص پیدا نہ کرنا،
فوجیں جب جاتی ہیں تو ان کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈرائیں لوگوں کو بس جان مل جائیں. چنانچہ امرتسر پچھلے فسادات میں دیکھ لو، انگریزی حکومت اپنی تھی لیکن جنرل ڈائر کو مقرر کیا گیا امرتسر میں، اور اس نے آرڈر دیا ایک جگہ پر کسی عورت کو کسی نے کوئی ذرا سا مذاق کر دیا تھا کسی عیسائی عورت، تو اس نے آرڈر دیا ہر شریف سے شریف بڑے سے بڑا آدمی جو گزرتا تھا اس کو حکم ہوتا تھا کہ جہاں زمین پر لیٹ کی گھستا ہوا نکل اس گلی میں. بڑے بڑے لیڈر پکڑ کے پولیس سپاہی گرا دیتے تھے وہاں اور اس کو کہتے لیٹ لیٹ کے چلنا، ڈر پیدا کرنے. مجرم پیش ہوتے تھے اور ان کو بغیر تحقیقات کے سزا دی جاتی تھی تاکہ لوگوں میں خوف پیدا ہو. ہمارے ساتھ ایک عجیب واقعہ گزرا. ایک شخص تھا جو پہلے میرے ساتھ اس نے لڑائی کی تھی، مسٹر مانٹیگو جو وزیر ہند ہے، انہوں نے اس لڑائی کا ذکر کیا تھا کہ ہم نے پہلی سزا انگریز افسر کو میرے لکھا تھا کہ ان کے ساتھ ایک شخص نے ذرا ترشکنوامی سے بولا تھا انگریز، تو ہم نے ان کو پہلی سزا دی. اس سے پہلے کسی افسر کو نہیں دی. کوئی بدل کے ان دنوں میں وزیر آباد لگے. ہمارے مولوی غلام رسول صاحب وزیر آبادی جو تھے وہ اچھا رسوخ شہر میں رکھتے تھے اور لوگوں کے ساتھ ان کا حسن سلوک تھا، اور اکثر لوگ ان کے شاگرد مسلمانوں میں سے تھے اور ہندو بھی ان کا بڑا دکھ کرتے تھے. وہ گلی میں گزر رہے تھے، اس دن روڈ ایکٹ کے خلاف جلسہ ہو رہا تھا. سارے ہندو مسلمان اکٹھے ہو کے تو کر رہے تھے کہ بائیکاٹ کرو اور ہڑتالیں کرو اور یہ کرو. یہ جو پاس سے گزرے تو انہوں نے پکڑ لیا، مولوی صاحب آئیے، آپ نے وہ تقریر کر رہی. انہوں نے کہا بھائی میں نے تمہارے خلاف تقریر کر رہی ہے، اگر تم نے میرے خلاف سنی ہے تو کرو. چونکہ بہت ساروں کو لاتا رہے گا مولوی صاحب یہ بھی منظور ہے خلاف کی، کیونکہ یہ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا بھائی تم ہڑتال کا آغاز کر رہے ہو، پر تم سارے سال کا غلہ تم نے گھر میں رکھا ہوا ہے، تم نے ہڑتال کر کے تمہیں کیا نقصان؟ روٹی تمہارے پاس موجود ہے، ایندھن تمہارے پاس موجود ہے، بھینسیں تمہارے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، گھی تمہارے گھر میں موجود ہے، مسالے تمہارے موجود ہیں، دالیں تمہارے پاس موجود ہیں، انڈے تمہارے پاس موجود ہیں. 3 دن بھی ہڑتال ہو تمہیں تو کچھ پتہ نہیں لگے. وہ بیوہ عورت جو صبح چکی پیس کے شام کو روٹی کھاتی ہے اس کو کیا بنے گی؟ تمہاری اس ہڑتال سے وہ مرے گی، تمہارا تو کچھ نہیں نقصان ہوتا. یہ کہہ کے بیٹھ گئے. انہوں نے برداشت کر لیا اس کو، کہا اچھی بات ہے، پھر بھی اپنی ہڑتال کر دی. جب رولر ٹیکس کے بعد ہر جگہ مجلس بڑے پکڑے گئے تو ان کا بھی نام پولیس نے ڈائری میں بھیجا کہ انہوں نے تقریر کی اور آگے لکھا، لیکن انہوں نے تقریر یہ کی کہ ہڑتال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے نقصان پہنچے. اب وہی مجسٹریٹ صاحب وہاں بیٹھے، اب انہوں نے سمجھا کہ مجھے بھیجیں لوگوں کے لیے. مولوی صاحب پیش ہوئے اور نے کہا آپ نے تقریر کی. اب وہ سمجھتے میں نے تو گورنمنٹ کی تائید میں کی. ہاں میں نے تقریر کی، مگر میں کوئی نہیں میں نے کہا تو صاحب میں سننے کی بات نہیں، تم نے تقریر کی کیوں نہیں کہا. چلے مجھے جب پتہ لگا میں نے گورنر کے پاس آدمی لے جاتا ہوں. میں نے کہا ایسے ہیں احمد تم لوگ، وہ شخص تقریر تو یہ کرتا ہے کہ نہ کرو ہڑتال اور ان کو سمجھاتا ہے اور تم اس کو بجائے رام میرے سزا دیتے. خیر ایسی حیرت وہ چیز تھی کہ وہ آدمی نے آ کے مجھے بتایا کہ اس نے چیف سیکرٹری نے اسی کو تار دے کے کہا مثل میرے پاس بھیجو. مثل آئی تو اس میں پولیس کی ڈائری میں لکھا ہوتا ہے کہ اس نے تقریر تھی کہ تم تو ہڑتال نہیں کرتے ہو تو غریب بجائے ماری جاتی. پھر انہوں نے تار کے ذریعے سے حکم دیا کہ مولوی صاحب کو چھوڑ دیا جائے اور اس کو ڈسمس کر دیا، واپس چلا گیا میرے ساتھ. تو یہ ڈراوے کی یہ حالت ہے کہ آپ اتنا بھی نہیں پوچھنا پسند کرتے کہ تقریر کی کیا، بس تقریر کی وہ کافی اچھی نہیں. لیکن اسلام کہتا ہے ڈرانا نہیں، خوف نہیں دلانا. غدر کے واقعات ہیں، وہ بھی تکلیف تھی. ہماری نانی سنایا کرتی تھیں کہ میں چھوٹی تھی، غدر کے وقت میں میرے والد بیمار ہو گئے اور غدر کے سارا دور فوج میں تھے وہ، لیکن ان دنوں بیمار ہوئے 1.5 مہینہ وہ کہتے چارپائی سے نہیں اٹھے. میری 5-6 سال کی عمر تھی تو وہ چارپائی کے رنگ ہلدی کی طرح درد چوپر چدر پڑی ہوئی. جب انگریزی فوج اندر آئی ہے تو یکدم سپاہی اور افسر انگریز اندر آئے اور وہ اسی طرح گھروں میں گھستے تھے اور ساتھ انہوں نے کچھ لوگ ہندوستانی جاسوس لیے ہوتے تھے. یا تو ہے تو کہنے لگے انہوں نے میرے باپ کی طرف انگلی اٹھائی، یہ تھا جی لڑائی بچا. انہوں نے کہا میں تو بیمار پڑا ہوں. انہوں نے کہا میں تو بیمار پڑا ہوں، ختم گولی مار کے مارتے. بھائی پوچھتے کیوں؟ لیکن وہاں یہ حکم ہے کہ آپ کا نہایت مقرب عزیز اور صحابی جاتا ہے اور ایک شخص کہتا ہے جب وہ مارنے لگتا ہے کہ سب تو ارے میں صحابی ہو گیا. اور وہ لوگ اسلام کا نام نہیں جانتے تھے، اسلام میں مسلمانوں کو صحابی کہتے تھے.
تو اس نے سبوتوں کا مطلب یہ تھا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، لیکن چونکہ اتنا ناواقف اسلام سے تھا کہ وہ اسلام کا نام بھی نہیں آتا کل کا سبوت ہو، تو انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا تم نے اس کو کیوں مارا؟ تو رسول نے جھوٹ بول رہا، اس نے یہ بھی نہیں پتا تھا اسلام کی چیزیں، کہتے سبوت۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، اس کو نہیں پتا ہوگا کہ اسلام کیا نام ہے، مطلب تو اس کا یہی تھا کہ ہمارے مذہب میں داخل تھا، تم نے اس کو کیوں مارا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے مارا اس لیے کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن کیا کروں گا جب خدا مجھ سے کہے گا کہ اس شخص نے یہ کیا، میں تیری کیا سوال کروں گا؟ اسامہ تھے آپ کے نہایت ہی محبوب اور ذوق سے ان کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں اس دن میرا دل یہ چاہتا تھا کاش میں آج تک کافر ہوتا تھا، آج پہلی ہم مسلمان ہوتا تھا کہ مجھ سے یہ گناہ نہ ہوتا۔ خدا یہ دیکھو کہ اس قسم کی حفاظت کا حکم، اور خدا یہ ہے کہ یوں ہی مارتے چلے جاتے ہیں، یہ ہے کہ ڈر پیدا کیا جائے، وہ پیدا کیا جائے۔ مسلم کتاب الجہاد اسی طرح فرماتے ہیں جب مخفیہ ملک میں جاؤ تو ایسے احکام جاری کرو جس سے لوگوں کو آسانی ہو، تکلیف نہ ہو، اور فرمایا جب لشکر سڑکوں پر چلے تو اس طرح چلے کہ عام مسافروں کا راستہ نہ رکے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ لشکر اس طرح نکلا کہ لوگوں کے لیے گھروں سے نکلنا اور راستہ پر چلنا مشکل ہو گیا۔ اس پر آپ نے منادی کروائی کہ جس نے مکانوں کو بند کیا یا راستے کو روکا اس کا جہاد ہی نہیں ہوا، اس کا جہاد ختم ہو گیا۔ دنیا کے نوبت خانے جنون جنگ پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور سپاہ میں جوش پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے کبھی دشمن کے مظالم جھوٹے سنائے جاتے ہیں، کبھی یہ بتایا جاتا ہے کہ گویا اس کے ملک کو سخت خطرہ لاحق ہو گیا ہے، کہیں اپنی سپاہ کی تاریخ کے پل باندھے جاتے ہیں کہ وہ یوں ملک کے ملک کو تصدیق کر لے گی، کبھی فتح کے وقت سپاہیوں کو لوٹ مار کی تلقین کی جاتی ہے کہ ان کے حوصلے بڑھیں، کبھی ان کے ظلم پر پردہ ڈالا جاتا ہے، غرض ایک دیوانگی پیدا کی جاتی ہے۔ مگر اسلامی نوبت خانے میں جیسا میں نے بتایا ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ جس سے ایسے اعلان کرتا ہے جس سے جنون کم ہو اور وہاں سے دور، مگر باوجود اس کے وہ ایسے اخلاقی معیاروں پر انہیں لے جاتا ہے کہ ان کے حوصلے شیروں اور بالوں سے بڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ باوجود ان تمام ہمتیں توڑنے کے کہ تم کو مکان توڑنے کی اجازت نہیں، تم کو سڑکیں روکنے کی اجازت نہیں، تم کو سختی کرنے کی اجازت نہیں، تم کو گالی گلوچ کرنے کی اجازت نہیں، تم کو پادریوں کو مارنے کی اجازت نہیں، تم کو عورتوں کو مارنے کی اجازت نہیں، تم کو بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں، تم کو بوڑھوں کو مارنے کی اجازت نہیں، تم کو عام شہری کو مارنے کی اجازت نہیں، تم کو درخت کاٹنے کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد سارا اس کو بالکل ہجرا بنا کے تو رکھ دیتا ہے اور پھر اس سے امید یہ کرتا ہے کہ جا اور کوئی دشمن کو فتح کر، اور پھر اس کا نقشہ کھینچتا ہے کہ کیونکہ ہم نے اس کو جن باتوں سے اس کو روکا ہے وہ غیر اخلاقی ہیں اور اس کی ذہنیت ہم نے اخلاقی بنا دی، اس لیے باوجود غیر اخلاقی باتوں سے روکنے کے اس کی بہادری میں فرق نہیں پڑا۔ چنانچہ فرماتا ہے کہ منہم من قوی نابہ ومنہم من ينتظر۔ دیکھو تم کہتے ہو کہ شرابیں ہم پلاتے ہیں کہ سپاہی ہمارا پاگل ہو جائے، تم کہتے ہیں کہ ہم اس کو لوٹنے کی اس لیے اجازت دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر جوش و جنون پیدا ہو اور رغبت پیدا ہو، تم کہتے ہیں کہ ہم اس کو اس لیے جھوٹی خبریں مشہور کرتے ہیں۔ مثلا انگلستان میں مشہور کیا گیا کہ یہ جو ہے یہ جرمن میں جو صابن استعمال ہوتا ہے یہ ساری انگریز مردوں کی چربی لے کر استعمال ہے۔ بعد میں نے انگریزی کتابیں پڑھی کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا اس لیے کہ تاکہ لوگوں میں جوش آ جائے۔ اسی طرح لکھا تھا کہ یہ جو جہاز ڈبوتے ہیں جرمن والے ان کے اوپر بڑی سختیاں کرتے ہیں، یوں مارتے ہیں، اور جنگ کے بعد انگریزی نیوی نے ایک یادگار کے طور پر ایک تحفہ بنا کے جرمن جو آبدوز کشتیوں کا افسر تھا اس کو بھجوایا کہ یہ اس یاد میں ہم تم کو بھجواتے ہیں کہ جنگ کے دنوں میں تم نے ہمارے ساتھ نائب شریفانہ سلوک کیا تھا۔ جو کتنے بڑے جھوٹ ہے، اور وہ فار مانا انہوں نے بھی تو ہم نے جھوٹ اس لیے بولا تھا کہ ہماری قوم میں جوش پیدا۔ تو اسلام سچائی کی حکومت ہے، فرماتا ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کتنی وہ دشمنی کرے تم نے اس پر جھوٹ نہیں بولنا، تم نے اس پر افتراء نہیں کرنا ہے، تم نے اس پر الزام نہیں لگانا، سچی بات ہے، اور پھر وہ اس سے زیادہ نہیں کرنا جتنا تم سے کیا، زیادہ سے زیادہ اتنا کر سکتے ہو جتنا وہ کرتے، مگر اس صورت میں بھی اگر وہ ہم ناک کان کرتے ہیں، عزت پر تمہاری حرف لاتے ہیں تو تم مارنے کے تو جنگ میں تیار ہو، لیکن تم کو یہ نہیں یاد کہ مردے کے ناک کان کاٹو، وہ مردے کی زندگی اب ختم ہو چکی،
تم زندے کے ساتھ اپنا بدلہ لے سکتے ہو، مردے سے بدلہ نہیں تم کو جاتا۔ تو اس کے باوجود پھر فرماتا ہے کہ جو ہم نے اخلاقی بنیادوں پر اس کو قائم کر دیا ہے، اس کی وجہ سے مسلمان سپاہی ایسا ہے کہ منہم من قضی نحبہ منہم من ینتظر، کوئی تو ایسا ہے کہ اس نے اپنے وعدے پورے کر دیے، اور کوئی ہے جو انتظار ہے کہ جب بھی موقع ملے گا میں اپنا سب کچھ قربان کر کے پھینک دوں گا۔ چنانچہ اسی کا واقعہ مشہور ہے کہ بدر کی جنگ کے بعد جب صحابہ نے آ کے بیان کرنا شروع کیا، یوں لڑائی ہوئی اور یوں لڑے، تو ایک صحابی تھے مالک، وہ لڑائی میں اتفاقاً نہیں گئے تھے کیونکہ بدر کی جنگ میں سب کو حکم جانے کا نہیں تھا، تو جب وہ سنتے تھے تو ان کو غصہ کرتے تھے، تو ٹہلنے لگ جاتے تھے مجلس اور کہتے تھے کیا ہے لڑائی، اپنے فخر کرتے پھرتے، موقع ملا ہم دکھائیں گے کس سے لڑا کرتے۔ اب بظاہر غرور کرنے والا آدمی گزر ہوا کرتا، مگر وہ اخلاص سے کہتے تھے۔ جب عہد کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی لڑائی میں شامل ہونے کا موقع دے دیا۔ جب فتح ہو گئی تو وہ جنگ سے بھوکے تھے، ان کے پاس کھانا نہیں انہوں نے کھایا تھا، کچھ کھجوریں تھیں، جنگ کے میدان سے پیچھے آ کے ٹہلتے ٹہلتے کھجوریں کھانی شروع کی۔ اتنے میں پیچھے سے خالد نے آ کے حملہ کیا اور اسلامی لشکر اچانک حملے سے پیچھے بتر ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب خبر میں شروع ہو گئی کہ آپ شہید ہو۔ تو حضرت عمر وہاں سے لشکر سے پیچھے آپ کے ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور رونے لگ گیا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے جو وہاں پہنچے تو دیکھ کے حضرت عمر روتے ہوئے کہہ رہے ہیں عمر تمہاری عقل ماری، خدا نے اسلام کو فتح دی، دشمنوں کو شکست دی اور آپ بیٹھے رو رہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے مالک تم کو پتہ نہیں کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے وہ اس طرح پیچھے سے پہاڑ کے پیچھے سے دشمن نے یکدم حملہ کیا، مسلمان بالکل غافل تھے، حملے میں تتر بتر ہو گیا لشکر اور رسول اللہ شہید۔ تو چند کھجوریں ہوئی تھی، ان میں سے ایک ان کے پاس باقی تھی، وہ کھجور انہوں نے اٹھائی اور اٹھا کے زمین پہ ماری اور مار کے کہنے لگے کہ میرے اور جنت کے درمیان میں اس کھجور سے اور کیا روغن پھینکتا ہوں۔ یہ کہہ کے پھر کہنے لگے عمر اگر یہ بات ہے تو پھر بھی رونے کی کون سی بات تھی، جدھر ہمارا محبوب گیا ادھر ہم جائیں۔ یہ کہا تلوار کھینچ کے دشمن کے اوپر حملہ کر دی، اور اس بے جگری سے لڑے کہ جب ہاتھ کاٹا گیا تو دوسرے ہاتھ سے تلوار چلانی شروع کی، دوسرا ہاتھ کاٹا گیا تو پھر منہ میں پکڑے تلوار چلانی شروع کی۔ جب وہ بھی انہوں نے منہ بھی زخمی کر کے کاٹ دیا، تھوڑی وغیرہ کاٹ دی، تو پھر لاتیں ہی مارنی شروع کی اور انہوں نے ٹانگیں بھی کاٹ دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی بہن کو پتہ لگا کہ اس طرح ہو گیا ہے تو آپ نے فرمایا تلاش کرو اس کی۔ جب تلاش کرنے گئے تو انہوں نے کہا ہم نے اس کی کوئی لاش نہیں دی۔ بہن نے کہا گئے وہاں اور اس نیت سے گیا تھا کہ میں جا کے شہادت حاصل کروں گا، اور وہ کہیں نہیں دیکھا گیا، ضرور ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے ضرور ہوگا، تم جاؤ تلاش کرو۔ سب جگہ تلاش کر کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور تو کوئی پتہ نہیں لگتا، ایک آدمی کے 70 ٹکڑے ہم کو ایک لاش کے ملے، وہ ہے اگر وہ ہو تو۔ آپ نے بہن کو کہا کہ جاؤ دیکھو، تو ایک انگلی کے اوپر ایک نشان تھا ان کے، بہن نے دیکھے کہا کہ ہاں یہ میرے بھائی کی لاش۔ کتنا عظیم الشان یہ بہادری کا کام، کس طرح قربانی ہے، کوئی دنیا کی تاریخ میں یہ مثال پیش کرتی کہ لشکر شکست کھاتے ہیں تو لوگ بھاگے ہوئے پر سانس بھی نہیں دیتے، پھر ہارتے ہیں تو دل ٹوٹ جاتے، مگر عمر جیسا بہادر روتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ کیا دودھ بات، تم اس لیے روتے ہو محمد رسول اللہ شہید ہو گئے، تو پھر محمد رسول اللہ شہید ہو گئے تو ہم نے اس لیے نہیں تو رہنا۔ پھر نوبت بجا کر سواروں تو سوار گھوڑوں تک میں جوش پیدا کیا جاتا تھا۔ اس نوبت خانے سے بھی یہی کام لیا گیا ہے۔ فرماتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا والمغیرات صبحا فاثرن بی نقعا فوسطن بی جمعا۔ اسلامی لشکر کے متعلق فرماتا ہے کس شکل اور کس شان سے مخالفین کے مقابلے پر نکلے گا۔ اول والعادیات ضبحا، عادی کے معنی ہوتے ہیں دوڑنے والا، اور ضبح کے معنی ہوتے ہیں پاؤں اٹھا کر کودنے والا یا لمبے لمبے قدم چل کے دوڑنے والا۔
یا اس کی تیز دوڑنے والا، تو کودنے والا، تیز دوڑنے والا، اور ایسا دوڑنے والا کہ ہانپنے لگ جائے اس گھوڑے میں آواز جب تیز دوڑتا نہیں، یہ چیز شدت و شوق پر دلالت کرتی. اور یہ ظاہر ہے کہ گھوڑے کے اندر تو کوئی شدت شوق ہوتی نہیں، گھوڑے کے اندر شدت شوق اپنے سوار کی شدت سے پیدا ہوتی. جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے سوار کے اندر ایک جوش ہے تو گھوڑا بھی اسی رنگ میں رنگین ہوگا. بس دو بظاہر اس جگہ گھوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے لیکن مراد سوار ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ گھوڑا اپنی سوار کی قلبی کیفیت کے مطابق بالکل اپنے قابو سے باہر جائیں گے اور کودیں گے لڑائی میں جاتے ہوئے، گلے میں سے ان کے آوازیں نکلیں گی اور لمبے لمبے ڈگ بھر کے وہ جنگ کے میدان میں اس طرح جائیں گے گویا کہ کسی بڑی شادی میں شامل ہونے نہیں جا رہا. جس کے یہ معنی ہیں کہ مسلمان مجاہدین کثیر تعداد دشمن سے ڈرے گا نہیں، بلکہ جنگ کو ایک نعمت غیر متمر رقبہ سمجھے گا اور یقین رکھے گا کہ اگر میں مارا گیا تو جنت، تو زندہ رہا تو فتح، کیونکہ دو کے سوا اور کوئی چیز صورت مسلمان کے لیے نہیں. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار سے کہو کہ حل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، توبہ سورۃ 7/13. کفار سے یہ کہو کہ تم جو ہمارے ساتھ دشمنی کرتے ہو اور ہم پر حملے کرتے ہو تو تم یہ بتاؤ کہ تمہیں ہمارے متعلق کیا امید. دو ہی چیزیں ہماری ہیں، تیسری تو ہماری کو ہو نہیں سکتی. یا تو یہ کہ ہم زندہ رہیں تو جیت جائیں، اور یا یہ ہمارے یہاں جنت میں نہیں ہے. ان میں سے کون سی ہمارے لیے نقصان دہ؟ آیا جیت جانا ہمارے لیے نقصان دہ ہے یا ہمارا جنت میں چلا جانا نقصان دہ؟ دونوں برابر ہیں. اس لیے دونوں چیزیں ہمارے لیے اچھی. تو تم تو ہمارے لیے جو کچھ بھی خواہش ہمارے لیے کرتے ہو ہمارے لیے اچھی ہے. تم کہتے ہو مر جاؤ تو مر گئے، جنت میں چلے گئے. کیونکہ ایک شخص آتا ہے صحابی کہ میں مسلمان آخر میں ہوا اور میرے مسلمان ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک جگہ پر قبیلے میں مہمان تھا، تو انہوں نے کہا کہ کچھ مسلمان ہم نے گھیرے ہیں، چلو تم بھی لڑائی میں شامل ہو گئے. تو مجھے مسلمانوں کو کچھ پتہ نہیں تھا، میں اپنے دوستوں کے خاطر چلا گیا. وہاں ایک صحابی کو انہوں نے اتارا نیچے پکڑ کے تو اس کے نیزہ یا مارا. تو کہنے لگے جب اس کو نیزہ مارا تو اس نے کہا کہ خود تو برب الکعبۃ، مجھے کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو. تو کہتے میں بالکل حیران ہوا، مجھے مسلمانوں کو کچھ پتہ نہیں تھا. میں نے ان ساتھیوں کو کہا کہ پاگل تھا، اس کو تم نے نیزہ مارا تو گھر سے دور، بے وطن، اپنے رشتے داروں سے الگ ہے، تو اس نے بجائے اس کے کہ روتا چلاتا کو شور کرتا ہے، یہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا. کامیابی اس نے کون سی دیکھی؟ انہوں نے کہا مسلمان پاگل ہی ہوتے ہیں. یہ مارو، یہ سمجھتے موت میں بڑی خوبی، جب ان کو مارو تو یہ کہتے ہیں کامیاب ہو. تو کہتا ہے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ایسی قوم کو تو دیکھنا چاہیے. میں چوری نکلا اور مدینے گیا. وہاں جو گیا 2-3 دن رہنے کے بعد اسلام کی صداقت کو ثابت ہوئی مسلمان ہو. پھر انہوں نے اپنا کرتا اٹھایا اور کہنے لگے دیکھو میرے بال کھڑے ہیں. میں جب بھی یہ واقعہ یاد کرتا ہوں میرے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایسا نظارہ تھا کہ جنگل میں اکیلا پکڑ کے ایک شخص کو اپنے وطن سے دور دھوکے بازی اور فریب کے ساتھ مارا گیا، اور بجائے اس کے کہ غم کرتا، بچوں کو یاد کرتا، بیوی کو یاد کرتا، وطن کو یاد کرتا، وہ کہتا ہے فزت برب الکعبۃ، خدا کی قسم میں تو کامیاب ہو. اس کے مقابل پر کافر کی کیا امید ہو سکتی؟ اس کو جیتنے کی قطعی تو امید ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کے لیے بھاگنا بھی جرم نہیں. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اگر بھاگو گے لڑائی سے تو جہنم میں جاؤ گے. اس لیے مسلمان سچا تو بھاگ سکتا ہی نہیں، وہ آخر تک رہے گا. دو ہی صورتیں اس کے لیے، تیسری کوئی صورت نہیں، یا مر جائے گا یا جیت جائے گا. اور وہ دونوں اس کے لیے اچھی بات ہے. جب جیتے گا تو جیت گیا اور مرے گا تو جنت میں گیا. اور کافر جو ہے اس کے لیے 3 صورتیں، یا مرے گا یا بھاگے گا یا دیکھ جائے گا. اب ان 3 چیزوں والے میں بھاگی کیسے ہو سکتی؟ لا یخون میں یہی بات بتائی گئی کہ ان کے پیچھے تو کوئی اسپیڈ ہی نہیں ہے ان کو بھاگے بنا رہے. آخر میں کیا کرتے؟ کیونکہ اسی چیز کے متعلق ہے. وہ جو کل میں نے کہا تھا ایک واقعہ میں بعد میں بیان کروں گا، اس کرنیل سے جو میری گفتگو اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے. جب میں نے اس کو دلیل دی کہ مسلمان اسلام کہتا ہے جیتیں گے، تو اس نے پوچھا کہ کیوں جیتیں گے؟ تو میں نے اس کو کہا دیکھو ایک موٹی بات میں تم کو بتاؤں، تم مسلمان ہو، تمہیں قرآن نے یہ بتایا کہ نہیں کہ اگر تم مارے گئے جنت میں جاؤ؟
چلیں جی ہاں. میں نے کہا تو اب جو ہی صورتیں ہیں نا، اگر تم میدان میں کھڑے رہو گے اور زندہ رہو گے تو جیت جاؤ گے، اگر تم مارے جاؤ گے تو جنگ نکلے جاؤ. میں نے آپ بتاؤ تمہارے اندر کوئی ڈر ہو سکتا ہے مرنے؟ کیونکہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر میں لڑائی کے میدان میں کھڑا رہا اور لڑتا رہا تو دو ہی صورتیں یا جیت جاؤں گے، یہ نکل گئے. تو تمہاری بہادری کا مقابلہ وہ ہندو کس سے کر سکتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ میں مر گیا تو بندر بن جاؤں گا، سور بن جاؤں گا، کتا بن جاؤں گا؟ یہ اس کا تناسب ہے. تم تو جانتے ہو کہ مر کے جلے نہیں چلے جاؤں گا، وہ جانتا ہے میں مر کے کتا بن جاؤں گا، کتا بن جاؤں گا. میں نے کہا اس کی مت ماری ہے کہ مرے. وہ تو کہہ رہا جتنی دیر آدمی کی جھوٹ میں جاؤں کل کو منسوخ بن جانا. کہ اس لیے مسلمان اور ہندو کا مقابلہ کوئی نہیں ہو سکتا. اس نے کتا سور بننے کا ڈر لگا ہوا، تم نے جنت کی حافظ دے رہا ہو، تمہارا اس کا مقابلہ کس طرح؟ تو حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کے لیے اس دلیری کی سواری اتنے پیدا کر دیے گئے ہیں کہ اس میں اس کو بزرگ بہ ہی نہیں سکتا. اس کے بعد فرماتا ہے کہ فالموریات قدحا، موری کے معنی ہوتے ہیں مار کر کسی چیز پر آگ لگانے کے ہوتے ہیں. قدحن مار کر، تو مار کر آگ جلایا کرتے اس کی زخمات کو. اس کے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ گھوڑوں کے سموں سے جو آگ پیدا ہو، لیکن اس جگہ پر سموں کے معنی اس لیے نہیں کی جا سکتے کہ آدیات زبان میں پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ گھوڑے دوڑتے ہیں اور سانس چڑھ جاتا ہے، تو جس کے سانس چڑھیں گے اس میں آگ آپ ہی نکلے گی کہ نکلی. بس یہاں مراد آگ جلانے کی ہے، اور حدیثوں سے یہی پتہ لگتا ہے کہ اس جگہ پر مراد یہ ہے کہ وہ اترتے ہیں اور اپنے کھانے وغیرہ پکاتے ہیں اور آگ جلاتے ہیں. اس میں سواروں کی بہادری اور اطمینان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دشمن سے ڈریں گے نہیں، کھلے کیمپ لگائیں گے اور آگ روشن کریں گے، دشمن سے ڈر کر روشنیاں بجھائیں گے نہیں. فتح کے وقت، مکہ کے وقت ابو سفیان کا روشنیوں سے پریشان ہو جانا اسی ایک علامت ظاہر، اسی کی حقیقت ظاہر کرتا ہے. جب لشکر اپنے دشمن سے ڈرتا ہے تو شبخون سے بچنے کے لیے اپنے پاؤں کا نشان نہیں دیتا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمان خوب روشنی کر کے پاؤں ڈالیں گے اور ڈروں سے دشمن سے ڈریں گے نہیں، کیونکہ کہیں گے اس نے ہمیں مارنا ہی ہے نا، اور کیا ہوا تو مار کے ہم جنم چلے جائیں. تاریخ میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک عیسائی جرنیل تھا بڑا، اس نے بہت سارے مسلمان مارے، تو کمانڈنٹ چیف نے زرار بن ازور جو تھے ان کو کہا کہ تم جاؤ، تم بڑے بہادر آدمی، تم اس سے لڑو، جا کے بہت سے مسلمان مارے گئے، بدلی پھیل رہی. وہ لڑنے کے لیے گئے، جب اس کے سامنے کھڑے ہوئے تو بھاگے واپس. مسلمانوں نے بڑی بدلی ہوئی اور انہوں نے بڑا تعجب کیا کہ صحابی ہے اور اتنا بہادر ہے، یہ بھاگا ہے. تو کمانڈر نے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، دیکھو کیا بات. دوست گیا، اسے جا کے جب گیا تو خیمے سے نکل رہے تھے. انہوں نے کہا یار تم نے تو بڑی بدنامی کرائی ہے، سارے تمہارے دوست افسوس کر رہے ہیں کہ تم نے آج اتنا اسلام کو ذلیل کیا، تم کیوں بھاگے تھے؟ اس نے کہا میں بھاگا نہیں، یہ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ جب مجھے نے صبح ضلع پہنی تھی اتفاقاً، جب میں اس کے سامنے گیا تو مجھے خیال آیا کہ یہ اتنا بڑا بہادر ہے، اس نے کئی آدمی مارے ہیں، تو میں نے ذرا جو پہنی ہوئی ہے اگر فرض کرو اس نے مجھے مار لیا کیا پتا، تو اگر مجھے مار لیا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ زرار تم مجھے ملنے سے اتنے گھبراتے تھے کہ زرا پہن مار کے لڑائی جاتے تھے. تو اگر میں اس وقت مر گیا تو میں ایمان بھی نہیں مروں. تو میں بھاگا ہوا اندر گیا اور میں نے زرا اتار دیا، اب دیکھو میں کرتے کے پہن کے جا رہا ہوں لڑنے. تو یہ ان کے اندر مرنے کا شوق ہوتا تھا کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں مرنا جو ہے یہ سعادت اور کامیابی. بھائی ایک لڑکا ہے وہ بولتا نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے، عورتوں کا چاہیے تھا اس کو دکھاتے ہیں، کہتے ہیں میں آوازیں دیتا ہوں تو بولتا ہی نہیں. بس یہ ٹھیک نہیں ہے، اس بچے کو لو اور اسٹیج پر اعلان کراؤ اور اس کی ماں کا پتہ لو، مگر گواہ لے لینا کہ واقعہ میں اس کی ماں ہے. پھر فرماتا ہے فالمغیرات صبحن، یہ سپاہی باوجود دیوانگی سے کلی طور پر روکے جانے کے، شراب کے حرام ہونے کے، لوٹ مار و قتل وغیرہ سے روکنے کے اتنے ضرور ہوں گے کہ دشمن کے پاس پہنچ کر ڈیرے ڈال دیں گے اور رات کو حملہ نہیں کریں گے بلکہ صبح ہونے پر حملہ کریں گے تاکہ بے خبر اور سوتے ہوئے دشمن پر حملہ نہ ہو اور اسے لڑنے کا موقع ملے. گویا چونکہ شہادت کے دادا ہوں گے، دشمن کو مقابلے کا موقع دیں گے، دوسرے برات اور توبہ کا موقع دیں گے کہ اگر وہ چاہے تو اسلام کا اظہار کرے، تیسرے غلط فہمی سے بچیں گے کہ غلطی سے کسی اور پر حملہ نہ ہو جائے. فاثرنا به نقعا،
اس میں یہ بتایا کہ رات کو ڈیرے اس لیے نہ ڈالیں گے کہ دشمن کے قریب آ کر جوش ٹھنڈا ہو گیا، بلکہ مردانگی اور بہادری کے اظہار کے لیے ایسا کریں گے، ورنہ صبح ہونے پر جب دشمن ہوشیار ہو جائے گا، ان کی روشنیوں کو رات کو دیکھے گا، صبح ان کی آزانیں سنے گا اور لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا، تو پھر یہ والہانہ طور پر اس کی طرف گھوڑے دوڑائیں گے، حتیٰ کہ صبح کے وقت جب شبنم کی وجہ سے غبار دبا ہوا ہوتا ہے، ان کے تیز دوڑنے کی وجہ سے صبح کے وقت بھی زمین میں سے گرد و غبار اٹھنا شروع ہو جائے گا۔ پھر فرماتا ہے فواصت میں بھی جمان، یعنی جس وقت وہ دوڑتے ہوئے اور گرد اڑاتے ہوئے پہنچیں گے تو بغیر تھمنے کے دشمن کی صفوں میں گھس جائیں گے۔ بہین میں صبح کی طرف بھی زمین جاتی ہے، اگر صبح کی طرف زمین پھیریں تو اس کے ایمانے یہ بنتے ہیں کہ وہ بہادر رات کے اندھیرے میں نہیں، صبح کی روشنی میں دشمن کی آنکھوں کے سامنے اس کی صفوں میں گھس جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ وہ دشمن کے پراگندہ ہونے کی حالت میں خواہ دن کو ہو رات کو حملہ نہیں کریں گے، بلکہ جب وہ صف آراہ ہو جائے تب اس پر حملہ کریں گے۔ اس آیت میں ان کی بہادری کی طرف دو اشارے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ سامنے ہو کر پہلو بچاتے ہوئے حملہ نہیں کریں گے، بلکہ جوش کی فراوانی میں دشمن کی صفوں کے اندر گھس جائیں گے جب خطرہ بڑھ جاتا ہے اور دشمن نرغے میں لینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ دوسرے اشارہ یہ ہے کہ وہ صبح ہی صبح دشمن کی صفوں کو چیر دیں گے، یعنی ان کا حملہ اتنا شدید ہوگا کہ سورج نکلنے کے بعد حملہ کرنے کے باوجود دوپہر نہیں آنے پائے گی، دوپہر سے پہلے وہ دشمن کو کاٹ کے رکھ دیں گے اور اس کو پر غالب آ جائیں گے۔